میرے بھائی میری بہن ہمیشہ سچ بولا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی سچ بولنے کا حکم دیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سچ بولنے کا حکم دیا ہے، سچ بولا ہے، اور صحابہ کرام کو بھی سچ بولنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے بھی سچ بولا ہے، کیونکہ جو اللہ کے نبی کہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ قالوا سمعنا واطعنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا سن لیا، اس پر عمل کر لیتے تھے۔ سمعنا واطعنا، سن کر اطاعت کرتے تھے۔ میرے بھائی ہمیں بھی چاہیے ہم سچ بولے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والیو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جائیں، وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرتے ہوئے سیدھی بات کیا کرے، سچ بولا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص سچ بولتا ہے میں اس کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، اس کے اعمال درست کر دیتا ہوں۔ یصلح لکم اعمالکم، جو سچ بولتا ہے اس کے اعمال میں درست کر دیتا ہوں۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، جو سچ بولتا ہے اس کو میں بخش دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں، اس کے گناہ ختم کر دیتا ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پس تحقیق جس شخص نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، پس اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی، بہت بڑی کامیابی حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سچ بولنے کا حکم دیا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم سچ بولا کریں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ تم ہمیشہ سچ بولا کرو، کیونکہ جو سچ ہے یہ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور جو نیکی ہے یہ جنت کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ سچ بولتے نبی نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص جھوٹ بولتا ہے وہ ہمیشہ جھوٹ کا متلاشی رہتا ہے، جھوٹ کو تلاش کرتا ہے۔ جو جھوٹ ہے یہ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ جو ہے یہ جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، جہنم کا راستہ دکھلاتا ہے۔ اور جو شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی ہمیں چاہیے ہم سچ بولا کریں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سچے لوگوں میں سے لکھ دیے جائیں، پاک دامن لوگوں میں سے لکھ دیے جائیں۔ ان باتوں کو سمجھا کر ہم چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی مشرک لوگ، کافر لوگ بھی سچ بولا کرتے تھے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، تجارت کے معاملات کے ذریعے روم کے اندر تجارت کرنے کے لیے گئے۔ روم کا بادشاہ ہرقل، اس نے پوچھا اپنے وزیروں سے کیا مکے سے کوئی شخص آیا ہے تجارت کے لیے؟ انہوں نے بتایا ہاں ابو سفیان نامی سردار ہے مکے کا، وہ آیا ہے۔ ہرقل کہنے لگا اس کو بلایا جائے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا، اور ہرقل پوچھتا ہے ابو سفیان میں نے سنا ہے کہ مکے کے اندر ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، میں پیغمبر ہوں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے وہاں سچ بولا، کہا جی ہاں وہ کہتا ہے میں نبی ہوں، میں پیغمبر ہوں، مجھے وحی آتی ہے۔ فرمایا وہ کس بات کا حکم دیتا ہے، کس چیز کا حکم دیتا ہے تجھے؟ حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں وہ کہتا ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، ان بتوں کو چھوڑ دو، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جن کو تم پکارتے ہو والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جو کھجور کے اندر گٹک ہے اور گٹک کے اوپر جو چھلکا ہے، یہ لوگ جن کو تم پکارتے یہ ان کے مالک بھی نہیں ہیں۔ اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہرقل پوچھتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے محمد نامی شخص؟ فرمایا وہ کہتا ہے نماز پڑھا کرے، روزے رکھا کرے، صدقہ خیرات کیا کرے، صلہ رحمی کیا کرے، پاک دامنی اختیار کیا کرے۔
وہ نیکی کا حکم دیتا ہے لوگوں کو۔ ہر کل کہتا ہے وہ سچا نبی ہے، بالکل اسی طرح ہی ہم نے اپنی کتاب کے اندر پڑھا ہے، سچا نبی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے بھائی، حضرت ابو سفیان نے وہی بتایا وہاں، حالانکہ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ بعد میں پڑھا ہے، لیکن وہاں سچ بولا ہے کہ وہ نبی محمد نامی جو شخص ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طرح کہہ، یہ باتیں ان کو سمجھا کریں، سچ کی تلاش میں رہا کریں۔ کامیابی جو ہے وہ ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ جب ہم سچ بولنا شروع کر دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔